بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ الناوسہ دوم کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی تراکیب کے حل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے قسم اور جواب قسم کا بیان۔ اس میں تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں۔ اس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کا پہلا جز ہے جس چیز کی قسم کھائی گئی ہو اسے مقسم بہی کہتے ہیں۔ تو درست یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہو اسے مقسم بہی کہتے ہیں۔ آگے جز نمبر 2 ہے جواب قسم جملہ اسمیہ ہو تو اس میں انا یا لام مفتوح کا ہونا ضروری ہے۔ درست یہ ہے کہ جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو شروع میں انا یا لام مفتوح کا ہونا ضروری ہے۔ آگے جز نمبر 3 ہے جواب قسم جملہ فعلیہ ہو تو اس میں لا یا لن آتا ہے۔ درست یہ ہے کہ جواب قسم جملہ فعلیہ منفیہ ہو تو ماضی میں ما اور مضارع میں لا یا لن آتا ہے۔ آگے تمرین نمبر 3 ہے۔ اس کا جز الف ہے۔ اس کے اندر دیے گئے جملوں میں ادات قسم مقسم بہی اور جواب قسم کی شناخت کرنی ہے۔ پہلا جملہ ہے للہ لا یؤخر الاجل، تو اس میں جلالہ شریف کے شروع میں جو لام ہے یہ ادات قسم ہے، اور اس میں جلالہ شریف یہ مقسم بہی ہے، اور لا یؤخر الاجل یہ جملہ جواب قسم ہے۔ اس کی ترکیب کریں تو للہ یہ جار مجرور مل کر ظرف مسکر متعلق ہوگا اقسمو کے۔ اقسمو مضارع کا صیغہ و متکلم کا ناظم اس میں اس کا فاعل، اقسمو فعل اپنے فاعل اور ظرف مسکر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد آگے لا یؤخر 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 تاخیر سے مضارع مجہول ہے اور منفی ہے، تو صیغہ ہے بعد مل کر غائب کا الاجل یہ اس کا نائب فاعل ہے، تو فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم۔ ترجمہ ہے اللہ کی قسم موت مؤخر نہیں ہوگی۔ آگے جملہ نمبر 2 ہے اقسم باللہ لا سرور دائم۔ اس میں اقسم یہ ادات قسم ہے اور اس میں جلالہ شریف یہ مقسم بہی ہے، اور لا سرور دائم یہ جواب قسم ہے۔ اس جملہ کی ترکیب کریں تو اقسم یہ فعل صیغہ واحد متکلم کا فعل مضارع آنا ضمیر اس میں اس کا فاعل، اور باللہ یہ جار مجرور ظرف لغو تو فعل فاعل ظرف لغو جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آگے لا یہ نفی جنس کا ہے، سرورہ یہ اس کا اسم، اور دائم یہ شبہ جملہ ہو کر اس کی خبر، تو لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جواب قسم۔ ترجمہ ہے اللہ کی قسم کوئی خوشی دائمی نہیں ہے۔ آگے جملہ نمبر 3 ہے لعمرک انہم لفی سکراتہم۔ اس میں امرک یہ مقسم بہی ہے، اور جس کے ساتھ قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ یہاں پر اس کی جو خبر ہے وہ معذوف ہے، یعنی وہ بنے گی قسمی، اور آگے یہ جو جملہ ہے انہم لفی سکراتہم یہ جواب قسم ہے۔ اس کی ترکیب کریں تو لام ابتدا، اس کے بعد امرو کا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور قسمی یہ اس کی خبر وجوباً معذوف ہے، اور یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ اس کے بعد انا رفع ظروف مشبہ بالفعل، اور ہم ضمیر یہ منصوب متصل اس کا اسم، اور لام یہ لام ابتدا اس کو کہتے ہیں، اور فی یہ حرف جر ہے، سکراتہم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مجرور جار مجرور مل کر اب یہ ظرف مستقر متعلق ہوگا ثابتون کے، تو ثابتون صیغہ صفت اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل جب ہوئے انا کا اسم، تو صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی اور خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جواب قسم۔ ترجمہ ہے اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشہ میں ہیں۔ آگے جملہ نمبر 4 ہے قالوا تاللہ لتسألن۔ یہاں پر تا یہ ادات قسم ہے، اس کے بعد اس میں جلالہ شریف یہ مقسم بہی ہے، اور آگے والا جو جملہ ہے یہ اس کا جواب قسم ہے۔ اس کی ترکیب کریں تو قالوا یہ ماضی کا صیغہ ہے، صیغہ جمع مذکر غائب واو ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل۔ اس کے بعد آگے تا یہ قسمیہ حرف جار برائے قسم، اور آگے اس میں جلال شریف یہ اس کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مسکر متعلق اقسمو کے، اقسمو فعل مضارع کا صیغہ بعد متکلم کا آنا ضمیر اس میں اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف مسکر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد آگے لا تسألن، تو یہ جو لام ہے تاکید کا ہے اور قسم کے جواب میں واقع ہوا۔ اس کے بعد تسألن، تو اس کے آخر میں نون تاکید کا ہے، نون تاکید ثقیلہ، اور یہ صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا اور فعل مضارع مجہول ہے۔
اور اس میں جو واو ضمیر ہے وہ اس کا نائب فاعل ہے، لیکن وہ حذف ہوئی ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے، کہ اصل میں تھا تسعلون، تو پھر اس کے بعد آگے نون سکیلہ بڑھایا تو اس کی وجہ سے وہ واو جو تھی التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گئی، تو وہ اس کا نائب فاعل ہے۔ تو فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب قسم، تو پھر یہ مقولہ ہے، تو فعل قالو فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے وہ بولے اللہ کی قسم تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ آگے جملہ ہے والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو اس میں واو یہ ادات قسم اور القرآن الحکیم یہ مقسم بہی، اور آگے جو جملہ ہے یہ جواب قسم ہے۔ اس کی ترکیب کریں تو واو یہ حرف جار اور مابعد اس کا جو القرآن الحکیم ہے یہ موصوف صفت مل کر یہ اس کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق اقسم کے اقسم فعل آنا ضمیر اس کا فاعل، اور یہ جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے انا حرف ظروف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، آگے لام جو ہے یہ برائے تاکید ہے، اور من المرسلین یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوگا اور متعلق ہوگا یہ ثابتن کے، ثابتن صیغہ صفت۔ اب اس کے اندر سے انتا ضمیر نکالیں گے کیونکہ پیچھے جو مرجع ہے وہ خطاب کی ضمیر ہے، تو صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ جواب قسم۔ ترجمہ ہے حکمت والے قرآن کی قسم بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ آگے جملہ ہے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، تو اس میں یہ تا جو ہے یہ ذات قسم ہے اور اس میں جلالہ شریف یہ مقسم بہی ہے، اور لقد آثرک اللہ علینا یہ جواب قسم ہے۔ اس کی ترکیب کریں تو قالو یہ قالا یقولو سے ماضی کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، واو ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل۔ اس کے بعد آگے تا یہ حرف جار اور اس میں جلالہ شریف مجرور جار مجرور اقسم کے متعلق، پھر اس میں آنا فاعل اور یہ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ پھر لام برائے تاکید، قد برائے تحقیق، آثارا کا یہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، یہ جو کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بہی اور اس میں جلالہ شریف یہ فاعل علینا جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ یہ جواب قسم ہے۔ پھر یہ جو قسم اور جواب قسم ہے یہ مقولہ ہے، تو قالو فعل اپنے فاعل مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بولے خدا کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی۔ آگے جملہ ہے احلف باللہ لن تفنی الجنت ولا نعیمها، اس میں احلف یہ اب ذات قسم کے تحت آ جائے گا، اور اس کے بعد آگے اس میں جلالہ شریف یہ مقسم بہی، اور آگے جو جملہ ہے یہ جواب قسم۔ ترکیب کریں تو احلف یہ مضارع کا صیغہ ہے حلفہ یحلف سے واحد متکلم کا، اور آنا ضمیر اس میں اس کا فاعل، اور باللہ یہ ظرف لغو جار مجرور، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس آگے لن تفنیہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، پیچھے لن کی وجہ سے موقت بلا ناصبہ، اور صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، اور الجنت یہ معطوف لہ ہے، اور واو زائدہ لا عاطفہ نعیمھا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف، تو معطوف لہ اپنے معطوف سے مل کر یہ فعل کا فاعل، لن تفنیہ فعل کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم۔ ترجمہ ہے اللہ کی قسم جنت اور اس کی نعمتیں ہرگز فنا نہیں ہوں گی۔ آگے جملہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، تو اس میں واو یہ ذات قسم اور العصر جو ہے یہ مقسم بہی، اور آگے جو جملہ ہے یہ جواب قسم۔ ترکیب کریں تو واو جارہ العصری مجرور جار مجرور یہ ظرف مسکر متعلق اقسم فعل آنا فاعل، اور یہ جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد ان حرف ظروف مشبہ بالفعل، الانسان یہ اس کا اسم، اور لام برائے تاکید، فی خسر جار مجرور مل کر ظرف مسکر متعلق ثابتن کے، ثابتن صیغہ صفت ہوا فاعل راجع بسوئے
انسان صیغہ صفت فاعل و ظرف مذکر سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جواب قسم۔ ترجمہ ہے زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب آگے تمرین نمبر 3 کا جز با ہے، اس میں دیے گئے جملوں میں سے غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو پہلا جملہ ہے باللہ فاز من اخلص العمل، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ جواب قسم جملہ فعلیہ ہے اور اس کے شروع میں لقد ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہے، تو یہ غلطی اس میں ہے، لقد لگا لیں گے تو درست ہو جائے گا باللہ لقد فاز من اخلص العمل۔ اس کی ترکیب کریں تو باللہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق اقسم کے اقسم فعل آنا ضمیر اس میں اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد آگے لام برائے تاکید، قد برائے تحقیق، فاز ماضی کا صیغہ وزن کر غائب کا، اس کے بعد من یہ موصولہ، اخلاصہ یہ فعل ماضی، یہ بھی اخلاصہ یخلص و اخلاص سے صیغہ وزن کر غائب کا، اس میں واضح اس کا فاعل راجع بس ہوئے من موصولہ، العمل یہ مفعول بہ، تو اخلاص فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ فاضہ کا فاعل ہوا، تو فاضہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم۔ ترجمہ ہے اللہ کی قسم کامیاب ہوا وہ شخص جو عمل میں خالص ہے۔ آگے جملہ نمبر 2 ہے احلف باللہ الصحابۃ عدل، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو جواب قسم ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ مثبتہ، تو جب جملہ جواب قسم جو ہے جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو اس کے شروع میں انا یا لام مفتوح کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جو کہ یہاں پر نہیں ہے، تو درست ہو جائے گا احلف باللہ ان الصحابۃ عدل، انا لگا لیں یا پھر وہ دوسرا جو ہے کوئی ایک لگا لیا جائے تو درست ہو جاتا ہے، انا لگا لیا ہم نے۔ ترکیب کریں تو احلف یہ اب مضارع کا صیغہ ہے، متکلم کا آنا ضمیر اس میں اس کا فاعل باللہ یہ جار مجرور ظرف الوقت فعل فاعل ظرف الوقت جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد آگے انا یہ رفع ظروف مشبہ بالفعل اور الصحابۃ یہ اس کا اسم اور عدل یہ اس کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یہ جواب قسم۔ ترجمہ ہے اللہ کی قسم بے شک صحابہ عادل ہیں۔ آگے جملہ نمبر 3 ہے واللہ لم ینجح الکسلان، تو اس میں اب جواب قسم جملہ فعلیہ ہے اور پھر فعلیہ میں آگے منفیہ ہے اور مضارع کے ساتھ ہے، تو اس میں ضروری تھا کہ اس کے شروع میں لا آتا یا پھر لن آتا، جبکہ یہاں پر لم کے ساتھ نفی بنائی گئی ہے جو کہ یہ درست نہیں ہے، تو درست ہو جائے گا واللہ لن ینجح الکسلان لن کے ساتھ۔ تو اب اس کی ترکیب کریں تو واللہ یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق اقسم کے اقسم فعل آنا فاعل اور یہ جار مجرور مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد لن ینجح یہ اب مضارع کا صیغہ ہے اور شروع میں لن کی وجہ سے موقع تاکید بلن ناصبہ بن گیا اور صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، الکسلان اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم۔ ترجمہ ہے اللہ کی قسم سست آدمی ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ آگے جملہ نمبر 4 ہے اقسم باللہ مل جاہل حی، اس میں غلطی یہ ہے کہ یہاں پر جواب قسم جملہ اسمیہ منفیہ ہے، تو قاعدہ کے تحت ما جو مشابہ لیسا ہے یہ شروع میں تو ہے، لیکن یہ وہ لیسا والا عمل بھی کرے گا جو کہ یہاں پر عمل نہیں اس کو دیا گیا، کہ یہ اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، جبکہ یہاں پر اس کی خبر مرفوع ہے، اس کو درست کر لیں گے تو بن جائے گا اقسم باللہ مل جاہل حیّن۔ اب اس کی ترکیب کریں تو اقسم یہ مضارع کا صیغہ و متکلم کا آنا ضمیر اسم اس کا فاعل باللہ جار مجرور ظرف لاغ، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد ما مشابہ بالیسا، الجاہل یہ اس کا اسم اور حیّن یہ اس کی خبر ہے، ما مشابہ بالیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جواب قسم۔ ترجمہ ہے اللہ کی قسم جاہل زندہ نہیں ہے۔ اب متن کے اندر موجود جملوں کی ترکیب کرتے ہیں تو اس میں پہلا جملہ ہے واللہ لن اکذبا، تو اس کی ترکیب آسان ہے کہ واللہ یہ جار مجرور مل کر ظرف مذکر متعلق اقسم کے اقسم فعل اپنے فاعل اور جار مجرور مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد آگے
لن اکذبا، تو یہ اب موقع تاکید بلان ناسبہ کا سیگا ہے واحد متکلم کا آنا ضمیر اسم اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری جواب قسم۔ ترجمہ ہے اللہ کی قسم میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آگے جملہ ہے اقسم باللہ ما جاء زید، تو اس میں اقسم یہ فعل مضارع کا صیغہ واحد متکلم کا آنا ضمیر اسم اس کا فاعل، باللہ یہ جار مجرور ظرف لغو، تو فعل فاعل ظرف لغو جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آگے ما یہ نافیہ ہے اب یہاں پر، اور جاء یہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، زید اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم۔ ترجمہ ہے اللہ کی قسم زید نہیں آیا ہے۔ آگے جملہ ہے واللہ ان زیدن عالم، تو اس میں واللہ یہ جار مجرور ظرف مستقر متعلق اقسم کے اقسم فعل آنا فاعل، اور یہ اس سے مل کر جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم اور عالم شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس کی خبر، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم۔ ترجمہ ہے اللہ کی قسم بے شک زید عالم ہے۔ آگے جملہ ہے واللہ لزید عالم، تو اس میں واللہ کی وہی ترکیب جو بار بار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے لام برائے تاکید زید مبتدا عالم شبہ جملہ اسمیہ کو خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب قسم۔ ترجمہ ہے اللہ کی قسم زید عالم ہے۔ آگے جملہ ہے تاللہ ما زید قاتبا، تو اس کی ترکیب کریں تو تاللہ کی بھی واللہ کی طرح ہی ترکیب کے اقسموں کا متعلق کر کے یہ الگ جملہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ما یہ مشابہ علیسا، زید اس کا اسم اور قاتبا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس کی خبر، تمام مشابہ علیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جواب قسم۔ ترجمہ ہے اللہ کی قسم زید قاتب نہیں ہے۔ آگے جملہ ہے باللہ لا ریب فیہ، تو اس میں باللہ کی وہی ترکیب۔ اس کے بعد آگے لا یہ نفی جنس کا ہے، ریبہ اس کا اسم ہے، اور فیہ یہ جار جو ظرف مستقر متعلق ثابتن کے، وہ پھر ثابتن سے صفت اپنے فاعل ہوا اور وہ ضمیر لوٹے گی ریبہ کی طرف، اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ لا کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جواب قسم۔ ترجمہ ہے اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے جملہ ہے للہ ان ھذا افکن، اس میں للہ یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق اقسم فعل آنا ضمیر اسم اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور جار مجرور مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد آگے ان، یہ ان ما کے معنی میں ہے اور یہ عمل کرتا ہے لیسا والا ہی، یعنی جس طرح ما مشبہ لیسا عمل کر رہا ہے اس طرح یہ بھی عمل کرے گا کیونکہ یہ اس کے معنی میں ہے۔ تو ھذا یہ اس کا اسم ہو گیا اور افقن یہ اس کی خبر ہے اور یہ منصوب ہے۔ تو ان بمعنی ما اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ یہ پھر جواب قسم ہے، تو ترجمہ ہے اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں ہے۔ آگے جملہ ہے واللہ لقد فاز المؤمن، اس میں واللہ کی وہی ترکیب اور لام برائے تاکید، قد برائے تحقیق، فازا ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، المؤمن اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم۔ ترجمہ ہے اللہ کی قسم البتہ تحقیق مومن کامیاب ہوا۔ آگے جملہ ہے واللہ لا اذهبن، تو اس میں واللہ کی وہی ترکیب، اس کے بعد آگے جو لا اذهبن ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے اور اس کے آگے نون تاکید ثقیلہ ہے اور شروع میں لام تاکید کا ہے، تو صیغہ ہے واحد متکلم کا آنا ضمیر اسم اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم۔ ترجمہ ہے اللہ کی قسم البتہ میں ضرور جاؤں گا۔ آگے جملہ ہے واللہ ما وعد بکر، تو اس میں واللہ کی وہی ترکیب جو قسم کو متعلق ہو کر، اس کے بعد آگے ما یہ نافیہ ہے اور وعدہ یہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، اور بکر یہ اس کا فاعلات، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جواب کا ترجمہ ہے اللہ کی قسم بکر نے وعدہ نہیں کیا۔ آگے جملہ ہے واللہ لا اکلم فاسقا، تو اس میں واللہ کی وہی ترکیب، اس کے بعد آگے لا اکلم یہ اب مضارع کا صیغہ ہے، مضارع منفی صیغہ ہے واحد متکلم کا باب تفعیل سے، آنا ضمیر اسم اس کا فاعل، اور فاسقن یہ اس میں ممکن ہے کہ اس کو ہم صفت بنائے اور اس کا موصوف مقدر مان لیں، کلامن فاسقن بنا لیا جائے تو پھر یہ مفعول مطلق ہو جائے گا۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ
فعلیہ خبریہ جواب قسم۔ یہاں پر فاسقن کو اکلمو فعل کے لیے مفعول بہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو پہلی ترکیب کے مطابق ترجمہ ہوگا اللہ کی قسم میں فاسق کلام نہیں کروں گا، اور دوسری ترکیب کے مطابق ترجمہ ہوگا اللہ کی قسم میں کسی فاسق سے کلام نہیں کروں گا۔ آگے جملہ ہے واللہ لن یکذب زید، تو اس میں واللہ کی وہی ترکیب، اور لن یکذب یہ مضارع کا صیغہ ہے موقت تاکید بلند ناصبہ، اور صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا زید اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم۔ ترجمہ ہے اللہ کی قسم زید ہرگز جھوٹ نہیں بولے گا۔ آگے جملہ ہے لا ان ضربتنی لا اضربک، یہاں پر لا ان سے پہلے جو قسم ہے وہ محذوف ہے، تو پوری عبارت بن جائے گی واللہ لا ان ضربتنی لا اضربک۔ تو اس کی ترکیب کریں تو واللہ اسی طرح اقسم کے متعلق ہو کر یہ لگ جملہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے یہ جو لا ان حرف شرط ہے، اس کے شروع میں یہ جو لام ہے یہ لام موطوع اس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد ان حرف شرط، اور ضربتا یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا تاضمیر بارز اس میں اس کا فاعل نون وقاء یا ضمیر مفعول بہ، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط ہے، اور اس کے بعد آگے لا یہ اب نافیہ ہے، اضربو یہ مضارع کا صیغہ ہے، صیغہ بعد متکلم کا ضمیر اس میں اس کا فاعل، اور یہ جو ساتھ ضمیر ہے کاف یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ جواب قسم لفظاً اور شرط کی جزا معنن ہے۔ اسی وجہ سے ہی شرط جو ہے وہ جزا کو مقدر ماننے سے مستغنی ہو گئی، کیونکہ یہ جو جملہ ہے یہ معنوی طور پر شرط کی جزا ہی ہے۔ یہ مذہب ہے مولا عصام کا، یعنی مولا عصام نے اس طرح فرمایا، اور اس کے بارے میں شیخ رضی نے یوں کہا کہ یہ جو جواب قسم جملہ ہے یعنی لا اضربو کا، یہ جملہ جواب قسم ہے اور یہ شرط کی جزا کے قائم مقام ہے، اس وجہ سے ہی شرط اپنی جزا سے مستغنی ہو گئی۔ تو تھوڑا سا بس فرق ہے تعبیر کرنے کے اعتبار سے، باقی ترکیب اس طرح ہی ہوگی۔ ترجمہ ہے اللہ کی قسم اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے نہیں ماروں گا۔ آگے جملہ ہے لقد فزت، یہاں پر بھی پیچھے قسم معذوف ہے تو پورا بنے گا جملہ واللہ لقد فزت، تو واللہ کی اسی طرح ترکیب اقسم کو متعلق ہو کر، اور لام برائے تاکید قد برائے تحقیق فزت یہ فاز یفوز سے ماضی کا صیغہ بعد متکلم کا تاضمیر بارز فاعل، تو فعل فاعل جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب قسم۔ ترجمہ ہے اللہ کی قسم البتہ تحقیق میں کامیاب ہوا۔ آگے جملہ ہے لا اعملن الخیر، تو اس سے پہلے بھی قسم معذوف ہے، پورا بن جائے گا واللہ لا اعملن الخیر، تو اس میں بھی واللہ کی ترکیب اسی طرح، اور آگے لا اعملن یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ ہے اور شروع میں لام تاکید کا ہے، آنا ضمیر اس میں اس کا فاعل، اور الخیر یہ مفعول بہ، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم۔ ترجمہ ہے اللہ کی قسم البتہ ضرور میں اچھا عمل کروں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے اس سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔